زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، مگر ہم نبی کے یار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو پہلا نمبر ہرگز بھی نہیں دیں گے۔ تمام سنی اس بات پر متفق ہیں، تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو ہرگز پہلا نمبر نہیں دیں گے۔ نبی کا یار صدیق اکبر ابوبکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ جس کو قرآن نے سید المتقین کا، تمام نیکوں کا سردار صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑا عاشق رسول، عاشق اکبر، نبی سے عشق کر کے جس نے ہمیں دکھایا وہ صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا عاشق رسول صدیق اکبر ہے۔ جس طرح سرکار صدیق اکبر نے، ابو بکر نے حضور سے عشق کر کے دکھایا ہے، ہمارے نبی سے عشق کر کے دکھایا، وہ سرکار صدیق اکبر کی ذات ہے۔ عشق ہوتا کیا ہے بھائی؟ سرکار سے عشق کرنا کس طرح، امت نے عشق کرنا کس طرح ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صدیق اکبر نے بتایا ہے۔ اس طرح حضور کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ اس طرح اعظم الاولیاء، سید الاولیاء، سب سے بڑے ولی، ولیوں کے سردار، سب سے بڑے ولی صدیق اکبر ہیں۔ سباق بالخیرات، اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے سخی صدیق اکبر ہیں۔ اور اسی طرح سب سے بڑے وزیر، وزیر اعظم صدیق اکبر ہیں۔ تو یہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ ہم اب یہ نہیں ہے کہ ہم چلو جی لوگ کچھ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں چلو جی صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، ٹھیک ہے پہلا نمبر انہی کا ہے، دوسرا نمبر چلو مولا علی کا ہے۔ بھائی دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم، ان کی حضرت عمر کی بھی قبر روضہ رسول میں ہے۔ جس طرح روضہ رسول میں حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، اس طرح حضرت عمر کی بھی قبر ہے۔ تو نبی کے دونوں یار ہیں، پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، علی کا، چوتھا نمبر یہی صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، ساری امت کا یہی عقیدہ ہے۔ دوسرا نمبر بھی حضرت عمر کا ہے، فاروق اعظم کا، تیسرے پر عثمان ہے، چوتھے پر علی ہے۔ تو ہم مولا علی کے عاشق ہیں، مولا علی ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، امام ہیں، ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہم ان سے عشق کرتے ہیں۔ آپ دیکھو میرے نام کے ساتھ پہ حیدری لگا ہوا ہے، آپ نے میرا نام کبھی دیکھا ہے؟ میرے نام کے ساتھ آپ لکھا ہوگا دانش حسین حیدری، حسین بھی لگایا ہوا ہے، حیدری بھی لگایا ہوا ہے۔ حیدر کس کا نام تھا؟ مولا علی کا۔ ہم مولا علی کے عاشق ہیں، ہمارے مولا علی ہمارے دلوں میں، عشق اپنی جگہ، لیکن شریعت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رسول کا یہ حکم ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر۔ اب دیکھو ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ رسالت کے بعد سنی کیا لگاتے ہیں؟ نعرہ حیدری یا علی۔ اب نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی نہیں لگاتے، لیکن نمبر صدیق اکبر کا ہی پہلا ہے۔ ہم مولا علی کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ مولا علی ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ اب یہ جو روحانی سلسلے آپ نے دیکھا ہے، چشتی، قادری، یہ کس سے چلے؟ مولا علی سے ہی چلے نا۔ تو ہم مولا علی سے ہی بیعت ہیں، مولا علی ہمارے پیر و مرشد ہیں۔ لیکن نمبر جو ہے نا وہ، کیونکہ ہم یہ سنی اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اللہ رسول نے دیا نا، قرآن پاک کی آیات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں، بخاری میں اور دیگر کئی کتابوں میں صحابہ کا یہ عقیدہ چلا رہا ہے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا، یہ شریعت نے حکم دیا ہے ہمیں، اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں سنی اصل ہیں، سنی صحابہ سے چلے آ رہے ہیں، باقی یہ جو شیعہ ہو گئے، وہابی دیوبندی، یہ تو بعد کی پیداوار ہے نا، یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ بعد میں فرقے پیدا ہوئے ہیں، اصل سنی ہیں، اہل سنت ہیں، اہل سنت صحابہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہرگز بھی اس عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز سنی نہیں کرے گا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن اس عقیدے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ کی ختم نبوت کا منکر ہو، ایسا شخص کافر و مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، میں کہتا بھی رہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، اپنے فتاوی جات کے ذریعے، اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر۔ اور جو بندہ مولا علی کو ابو بکر صدیق حضرت عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ اب اس طرح کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہمارے ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، بھائی سب سے افضل مانتے ہیں، شریعت کا حکم ہے، لیکن دوسرے نمبر پر وہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ بھائی دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، جو بندہ ابو بکر کو پہلا نمبر دے، حضرت عمر کا دوسرا نمبر نہ دے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو افضل نہیں جاتا، وہ بھی گمراہ ہے، وہ بھی سنی نہیں شیعہ ہے۔ کیونکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا عمر کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ ابو بکر عمر یہ مولا علی سے افضل ہیں۔ تو جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ، بھائی ایسا بندہ پھر شیعہ ہے، رافضی ہے۔ تو اہل سنت ہونے کے لیے، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر۔ اور جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کہتا ہے، ایسا بندہ پھر شیعہ ہے، سنی نہیں ہے، بھائی یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کی مسجد میں کوئی ایسا خطیب لگا ہوا ہے، کوئی مدرسے میں ایسا پڑھا رہا ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، قاری ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے کہ مولا علی کا پہلا نمبر ہے، تو ایسا بندہ گمراہ ہے، پھر وہ سنی نہیں شیعہ ہے، اس کو مسجد سے نکال دیں، فارغ کریں، مدرسے سے بھی نکال دیں۔
کیونکہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے، تمام اولیاء کا، بزرگان دین کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا نمبر۔ اب بعض لوگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں جی نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضور کے بعد سب سے بڑے عالم ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ اب جو بندہ مولا علی کو ابو بکر عمر سے بڑا عالم کہتا ہے تو ایسا بندہ بھی گمراہ ہے، سنی نہیں شیعہ ہے۔ اس طرح سب سے بڑے ولی ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ اب مزید بھی انشاءاللہ دلائل دوں گا اگلی آنے والی ویڈیو میں، انشاءاللہ مزید دلائل دیتا رہوں گا۔